جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت میں بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ فتویٰ شامی میں ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر اب چاہے تو کھا پی سکتا ہے۔ شعب الایمان حدیث پاک کی کتاب میں ہے جو بندہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پر انور پر حاضر ہو اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حاضر ہو اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد پھر 70 مرتبہ درود پاک پڑھے تو ایک فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے فلاں اللہ پاک تجھ پر رحمت نازل فرمائے، تیری کوئی حاجت باقی نہ رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جو بھی عاشق رسول حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور جب سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کرے اور 70 بار درود پاک پڑھے۔ ایسا اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہ فرشتہ خود اس درود پاک پڑھنے والے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے اور ایسی رحمت ہو کہ تمہاری کوئی ضرورت باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت افضل ترین عمل ہے۔ اے عاشق رسول ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ مثلا نیت کیجیے علم دین سیکھنے کے لیے بیان سنوں گا، بعد بیٹھوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا سرکار قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے اور یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ شیخ طریقت امیر سنت کے جو پیر ہیں علامہ ضیاء الدین مدنی، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ غور کیجئے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی نسبت کہاں سے ہے اور کتنی بڑی مضبوط پاور سے ہے، ہیڈ کوارٹر سے۔ شیخ طریقت کے پیر علامہ ضیاء الدین مدنی اور ضیاء الدین مدنی کی پھر اعلیٰ حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے کہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے 75 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ سبحان اللہ، 75 سال۔ یہاں زندگی میں کسی کو ایک بار بھی نصیب ہو جائے تو اپنے آپ کو قسمت کا سکندر سمجھتا ہے۔ ایک بار 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 دعا کرتا ہے مولا مجھے مدینہ دکھا دے،
دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری. یہ بار بار ہم اور آپ دعا کرتے ہیں، مگر قربان جائیے امیر سنت کے پیر و مرشد پر کہ 75 سال آپ رہے مدینہ میں. سبحان اللہ. اور صرف اتنا ہی نہیں، جب زندہ رہے تو 75 سال مدینے میں، اور جب اس دنیا میں سے گئے تو اب بھی مدینہ میں جنت البقیع میں ہے. سبحان اللہ. جب زندہ تھے تو 75 سال وہاں، جب دنیا سے گئے تو اب بھی مدینہ میں جنت البقیع میں. سبحان اللہ. کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگی. آپ اللہ کے کیسے مقبول ہوں گے. کتنے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے قریب پیارے کو کر دیا. سبحان اللہ. سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کی رہائش پر محفل پاک ہوا کرتی تھی. مدینہ میں جہاں آپ رہتے تھے وہاں محفل ہوتی تھی، میلاد ہوتا تھا، نعت وغیرہ پڑھی جاتی تھی. ہندوستان یا دوسرے ملکوں سے جو علماء کرام مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اس محفل پاک میں شریک ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک بڑے عالم دین حضرت علامہ منظور احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حاضر تھے. آپ نے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ پر محفل پاک بیان فرمایا. اس بیان میں آپ نے خود اپنا ایک واقعہ سنایا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. فرمانے لگے مدینہ پاک میں جہاں میری رہائش ہے وہاں سے مسجد نبی شریف آتے ہوئے راستے میں ایک مجذوب صاحب دکھائی دیتے تھے. مجذوب بھی اللہ پاک کے ولی اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں. مجذوب کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بھی اللہ پاک اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں. ان پر اللہ پاک کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے کہ انہیں دنیا کا ہوش